سلام کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ ملاقات کے وقت جب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے، آپ ملاقات کرتے ہیں، گفتگو سے پہلے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کا جواب نہ دو۔ جو کوئی سلام سے پہلے اور باتیں شروع کر دے تو اس کی باتوں کا جواب نہ دو، یعنی جب تک وہ سلام نہ کرے۔ تو گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت خاص طور پر سلام کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ النور آیت 61 میں فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں کو سلام کرو، یعنی اپنے آپ کو سلام کرو۔ ہاں؟ اپنے آپ کو سلام کرنا کیا؟ آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو دعا دی، پلٹ کے آپ کو ملی، تو گویا کسی پہ احسان نہیں کر رہے تم سلام کر کے، اپنا ہی بھلا کر رہے ہو۔ جواب میں تمہیں کو سلامتی ملے گی، تمہیں کو دعا ملے گی۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے گریٹنگز ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ طریقہ تم کو سکھایا ہے۔ کیسا طریقہ ہے؟ مبارکتن، برکت والا، طیبتن، بہت عمدہ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اس مبارک، طیب، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تحفے کو چھوڑ کر غیروں کے الفاظ کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں۔ بیکار قسم کے الفاظ بولنے کو اپنے لیے بہت عزت کا سبب سمجھتے ہیں، بہت آنر سمجھتے ہیں اس میں کہ ہم دوسروں کی بے معنی چیزیں اپنے میں لے آئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور اسی طرح اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جب داخل ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سلام صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں جاتے ہوئے بھی ہے۔ سورۃ النور کی آیت 27 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ کیونکہ بسا اوقات ہم ایسے ہی کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسرا شخص ڈر جاتا ہے دیکھ کے، ہاں کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ تو اس میں اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ بلند آواز سے سلام کیا جائے تاکہ دوسرا کسی خوف کا شکار نہ ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، حضرت انس کو جو آپ کے پاس تقریباً 10 سال رہے تھے آپ کی خدمت میں، فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ یعنی سلام کرنا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں معلوم نہیں کیا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بہت کچھ زندگی میں لیکن برکت نہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز مسنگ ہے جو برکتیں لانے کا سبب ہے، اور جس کا نام سلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کے لیے تو آ کر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اس پر داخل ہوئے تو آ کر پہلے سلام کیا۔ پھر اسی طرح کسی مجلس میں پہنچ کر، یعنی بعض اوقات آپ کسی گھر میں نہیں ہوتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں کوئی مجلس ہے، کسی اوپن جگہ پر یا کسی اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی جہاں لوگوں کا اکٹھ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو۔ یعنی سلام صرف ابتداء میں یا آغاز میں ہی نہیں، اختتام مجلس پر بھی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق کے اجر نہیں ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ صرف پہلے سلام کا ثواب ہوگا، جب نکلتے وقت سلام کرو گے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ہوگا۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر مجلس میں پہنچ کر سب کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ کہ کتنی دفعہ سلام کریں؟ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کہیں جاتے وقت راستے میں درخت کی اوٹ آ جاتی اور پھر سامنے آتے تو دوبارہ سلام کر لیتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے
اور وہ پھر سامنے آئے تو پھر اس کو سلام کر لے. پھر اسی طرح بازار میں جا کر بھی سلام کرنا چاہیے. مثلاً آپ کسی شاپ میں داخل ہوئے تو پہلے سلام کریں پھر سودا بازی کریں. حضرت طفیل بن ابی کعب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے. وہ بیان کرتے ہیں پر جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑیے کے پاس سے ہوتا یا کسی تاجر یا مسکین کے پاس سے ہوتا، وہ سب کو سلام کرتے. طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس آیا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے ان سے کہا آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس نہ ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہیں بیٹھتے ہیں. یعنی ملاقات کے لیے آئے تو ان کا چلو چلتے ہیں. کہا نہیں، کیا فائدہ جانے کا، یہیں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کریں. تو انہوں نے فرمایا اے ابو بطن، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں، جو بھی ہم سے ملے ہم اس کو سلام کریں. یعنی ہم راستے میں باتیں بھی کرتے جائیں گے اور جو ملے گا اس کو سلام بھی کرتے جائیں گے. پھر اسی طرح یہ کہ سلام کیسے کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے سنا کر کرنا چاہیے. یعنی اتنی اونچی آواز سے کم از کم کہ دوسرے کے کان تک آواز پہنچ جائے، نہ بہت شدید چیخ چلا کر کہ دوسرا اس سے بھی گھبرا جائے، اور نہ ہی اتنا منہ میں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سلام کیا یا نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ، اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے. حضرت مقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، بس آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے. یعنی اگر کوئی سو رہا ہو تو اس وقت اس کو اٹھا کے جگا کے سلام مت کرو، اور جو جاگ رہا ہوتا اس کو سنا دیتے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح اگر جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ دور ہو اور آپ کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، یا پہنچانے کے لیے آپ کو بہت چیخنے چلانے کی ضرورت ہو، تو ایسے میں ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے. مسجد میں خواتین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ مسجد میں عورتوں کو ایک گروپ کی شکل میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے، جیسے اب بھی مسجد حرام اللہ پاک کی مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین کو شکر ہے جانے کی اجازت ہے. پھر اسی طرح سلام کرتے وقت خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر سلام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا. پھر اسی طرح بسا اوقات اگر آپ کسی کو سامنے نہ پائیں اور سامنے سلام نہ کر سکے، اور جس کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے دور ہو، تو کسی دوسرے کے ذریعے بھی سلام بھیج سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے تو آپ کسی اور کو بیچ میں امین بنا کر سلام بھیج سکتے ہیں، اور اس کو بھی چاہیے کہ آگے پہنچا دے، یہ نہ ہو کہ اپنے پاس ہی رکھ لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے جواب میں عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ان سے احسن طریقے پر سلام کا جواب دیا. اسی طرح خط میں لکھ کر سلام بھیجا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. لیکن مسلم کو خط لکھتے وقت یہ لفظ نہیں لکھنے چاہیے، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ لکھنے چاہیے. پھر اسی طرح ٹیلی فون پر بات کرتے وقت، یعنی اگر مخاطب سامنے نہیں اور فون پر ہے تو اس میں بھی صرف ہیلو پر اکتفا نہ کریں بلکہ السلام علیکم سے بات کا آغاز کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کون کس کو سلام کرے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مخصوص لوگ مخصوص کو ہی سلام کرتے رہیں ہمیشہ.
ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا سوچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس کو بھی جسے تم پہچانتے اور اس کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کترا جائے دوسرا ادھر نکل جائے. ان میں سے افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. یعنی اگر کچھ تھوڑی بہت ناراضگی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو بھی 3 دن تک ختم ہو جانی چاہیے. اور ان دونوں میں سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے کو ملے تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے؟ آپ نے فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہل کرے گا وہ زیادہ نمبر پائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں پہل نہیں کر پاتا تھا. پھر اسی طرح چھوٹے بچوں کو سلام سکھانے کے لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے. ویسے تو یہ نا کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بچے جب جانتے ہی نہیں تو ماں باپ کو یا بڑوں کو سکھانے کے لیے خود پہل کرنی چاہیے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے. یعنی ان کو بھی اگنور نہیں کرتے تھے یا بھولتے نہیں تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھ کر سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا شخص بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں. پھر اسی طرح سوار پیدل کو سلام کرے. یعنی اگر ایک شخص گھوڑے پہ جا رہا ہے اور دوسرا پیدل جا رہا ہے تو اوپر والے کو چاہیے کہ وہ نیچے والے کو سلام کرے. شاید اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ تکبر کا خاتمہ ہو، کیونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر تو مختالن فخورہ ہونے کا ڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرنے میں پہل کریں.